أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. سورہ عادیات 30ویں پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 11 آیاتیں 40 کلمات اور 163 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ آخر انسان کو کس چیز نے اس کے آخرت اور آخرت کے حساب اور کتاب سے غافل کر رکھا ہے، اور یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کیوں کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاقی پستی کی طرف گرتے ہوئے انسان کے سامنے اس انسان کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کے عقل، فہم اور فراست رکھنے والے حیوان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ حیوان گھوڑا ہے کہ جب مالک اس کا تھوڑا بہت خیال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق میں سے گھاس وغیرہ کی صورت میں یا ونڈا وغیرہ کی صورت میں اس کو کھلاتے ہیں اور اس کو اللہ کی دی ہوئی پانی میں سے پلاتا ہے، تھوڑا بہت اس کا خیال کرتا ہے، تو وہ عقل کامل نہ رکھنے والا جو حیوان ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ضرورت کے وقت اور اپنے مالک کے خواہش کے تکمیل کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا بے آرام رکھتی ہے، اور اپنے مالک کو لیے جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک وہ پہنچا کے رہتی ہے، چاہے وہ سفر کا مقصد ہو یا پھر جنگ کے دورانیے میں دشمنوں کو مغلوب کرنا چاہ رہا ہو. تو یہ گھوڑا جس کے مالک نے اس پر بہت ہی محدود احسان کر رکھا ہے، لیکن یہ رات دن گرمی اور سردی اور سختی دے کے بغیر اپنے مالک کے اس خواہش کی تکمیل کے لیے خود کو تکلیفوں میں ڈالے رکھتی ہے، اور ہانپتا کانپتا دوڑتا اور چنگاریاں اڑاتا ہوا یہ اپنے مالک کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا کے دیتی ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ جنگ کے دورانیے میں یہ اپنے مالک کو بچانے کی بھی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ اگر دشمن اس کے مالک کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، لاتی مارتی ہے اس کو. ایک طرف وفاداری کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف بے انتہا احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کامل عطا فرمانے کے باوجود اور اس ساری دنیا کو اسی کی خدمت میں لگانے کے باوجود اس انسان کا رویہ ہے اور اس کے اخلاقی معیار ہے کہ یہ اپنے خالق اور مالک اور منعم حقیقی کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا کہ جن اعمال پر عمل پیرا ہو کر اس نے اپنا ہی فائدہ کمانا ہے، اور ان اعمال کے ساتھ ان کے اللہ کے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے کہ یہ وہ کام کریں گے اللہ کا فائدہ ہوگا، اور اگر انہوں نے برے کام نہ کیے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا. وہ تو غنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ناشکر بندے تو ان حیوانوں سے بے گزرے ہیں جو اپنے مالک کے مشکل میں تو کام آتے ہیں
ان کے ہر حکم کے تعمیل کے لیے خود کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ خود کو تھوڑے سے تکلیف میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے مالک کے حکموں کے تعمیل اور تکمیل کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان دوڑ لگانے والے گھوڑوں کے جو دوڑتے ہیں، ضبحا پھنکارے مارتے ہوئے۔ تیز رفتار گھوڑے کے سینے سے آواز نکلتی ہے، اس آواز کو ضبح کہا جاتا ہے۔ عادیات یہ صفت ہے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتی ہے، قدحن ٹاپ مار کے، یعنی جب وہ زور سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتی ہے تو ان کے وہ پاؤں زمین پہ رکھنے کی وجہ سے جب پتھروں پر پڑتی ہے تو ان سے آگ نکلتی ہے، چنگاریاں اس سے اڑتی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ بالخصوص رات کے وقت کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عموماً دشمنوں پر رات ہی کے وقت حملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فالمغیرات صبحا، پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غارت کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس بستی پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر وہ گھوڑا جا گھستی ہے دشمن کے لشکر کے درمیان۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، بہت بڑا ناشکر ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پنکارے مارتے اور چنگاریاں جاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ یہ انسان عقل کامل اور شعور اکمل رکھتے ہوئے یہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، یہ تو گویا ان حیوانات سے بے گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ انسان خود اس بات پر گواہ بھی ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہے، اور بہت سے نافرمان انسان خود اپنے زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک خدا اور اللہ سرے سے ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو پھر اس اللہ کی شکر گزاری اور اس اللہ کے بڑائی کا اعتراف کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے اس نافرمانی پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان مال کے محبت میں بہت سخت ہے، یعنی بہت بری طرح مبتلا ہے۔